بارانی فگز اینڈ فروٹس کے دوستو السلام علیکم دوستو، پمپکنز یعنی میٹھے کدو پہ تربوز کی کامیاب گرافٹنگ کے بعد آج ہم اسی پہ ہی خربوزے کی گرافٹنگ کرنے لگے ہیں۔ اس کے لیے اس کے جو مین پتے جو بیج سے سب سے پہلے سپراؤٹ ہوتے ہیں ان کو ہم نے ہاف کاٹ لیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے لیے جو خربوزے کا شایان ہے اس کو پریپیئر کرنے لگے ہیں۔ تو بلیڈ کی مدد سے اس کو ہم اس کے پتوں کے انتہائی قریب سے ہلکا سا تراش رہے ہیں قلم کی طرح، اور یہ بڑا نازک سا کام ہے تو انتہائی احتیاط سے اس کو کرنا چاہیے۔ اور ابھی ہم نے یہ ماچس کی تیلی کی مدد سے یہاں پہ اس کے جو پمپکنز کے دونوں پتے ہیں ان کے بیچ میں سے ہلکا سا ہول کیا ہے، جس میں ہم خربوزے کو اس کا جو شایان ہے اس کو انسرٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے یہ اس میں انسرٹ ہو گیا ہے، اور ابھی ہم سیم اسی طرح اس کا جو خربوزے کا دوسرا شایان ہے اس کو یہاں پہ ہول بنا کے انسرٹ کریں گے۔ اور سب سے پہلے یہ جو تیسرا پتا نکل رہا ہے پمپکنز کا، اس کو ہم بلیڈ کی مدد سے ریموو کر رہے ہیں، اور اب تیلی کی مدد سے یہاں پہ ہلکا سا سوراخ بنا کے اس کو انسرٹ کر دیں گے۔ دوستو، یہ کوئی الجبرا نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو، اور یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ کرنے کا مقصد جو ہے یہ کوئی ہماری کوئی خاص علمیت نہیں ہے۔ ہم آپ کو بس اپنا شوق ہے اور شوق کے مطابق یہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی اپنی علمیت جاننا نہیں ہے، بس شوق ہے، اور شوق سے اس طرح کے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی ہم نے اس کو انسرٹ کر دیا ہے، اور ہمارا یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پمپکنز کا حجم اور جو ویٹ ہے وہ کافی ہوتا ہے، تو آیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہمارا جو تربوز اور خربوز ہے تو ان کا جو ہے ویٹ اور حجم انکریز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور آیا اس گرافٹنگ کے رزلٹ سے ان کی مٹھاس، ان کا حجم، ان کے ذائقے میں بھی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں۔ بس ہمارا یہ دیکھنا مقصود ہے۔ اور گرافٹنگ کے بعد ہم نے سیم اسی طرح جس طرح ہم نے تربوز کو آئی سی یو میں رکھا تھا، اسی طرح یہ ہاف بوتل کو ہم نے کاٹ کے اس کو گرافٹنگ کو اپنی کو آج والی کو آئی سی یو میں رکھ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقریباً 5-6 دن بعد کامیاب ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ اس کا رزلٹ شیئر کریں گے۔